میری ایک خالہ تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ خالہ مجھے پسند تھی اور میں خالہ کو پسند کرتا تھا اور ہم دونوں رات کو ساتھ سوتے تھے۔ جب میں آدھی رات اٹھا تو خالہ نے اپنے دونوں میرے منہ۔ میرا نام یاسر ہے، میری عمر اس وقت 20 سال ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ ہماری فیملی 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری ایک بہن جس کا نام سیرش ہے، وہ میٹرک میں پڑھ رہی ہے اور میرے ابو دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ میری امی ہاؤس وائف ہے۔ میری امی کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ ابو ہمارے پیدا ہونے کے بعد دبئی میں جاب کے سلسلے میں چلے گئے تھے اور آج ابو کو دبئی میں جاب کرتے 8 سال ہو چکے ہیں۔ امی کا نام عائشہ ہے۔ 3-4 سال بعد ہی گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ میری امی جان دیکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان عورت ہے۔ امی نے خود کو کافی فٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے امی کافی سارے ڈرائی فروٹ اور تازہ پھلوں کا رس پیتی ہے، جس کی وجہ امی ابھی تک کافی جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ امی کو کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے کیونکہ امی بھرپور نوجوان اور فٹ ہے۔ میں امی کے ساتھ شروع سے ہی کافی اٹیچ تھا کیونکہ ابو باہر کے ملک ہوتے تھے اور میں امی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کہیں جانا ہوتا تب بھی میں امی کے ساتھ جاتا تھا۔ ویسے تو میری بہن سرش بھی کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال ہے۔ وہ مجھ سے کافی اٹیچ ہے، مگر امی کی محبت مجھ سے زیادہ تھی کیونکہ میں امی کے کمرے میں ہی سوتا تھا اور سیرش بہن علیحدہ کمرے میں سوتی تھی۔ ہم سب کے کمرے تو علیحدہ تھے، مگر ابو نے کہا تھا کہ میں امی کے کمرے میں ہی سویا کروں کیونکہ ابو کو امی کے کردار پر کچھ شک تھا۔ ابو باہر کے ملک ہوتے تھے اور امی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ابو کو شک تھا کہ امی کسی مرد سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے وہ رات کو ہمارے سو جانے کے بعد کسی مرد کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ اسی لیے ابو نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں امی کے کمرے میں سو جایا کروں۔ امی بھی مجھے اپنے ساتھ سلا کر خوش تھی اور مجھے امی پر اعتبار آ چکا تھا کہ امی غلط نہیں ہے اور کوئی بھی مرد امی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ میرے ابو خواہ امی پر شک کرتے ہیں۔ رات کو سونے کے بعد امی کپڑے چینج کر لیتی تھی کیونکہ امی کو عادت تھی کہ وہ نائٹ ڈریس میں ہی سوتی تھی۔ میں بھی ٹراؤزر شرٹ پہن لیتا تھا جو ہاف بازو ہوتا ہے اور امی بھی نائٹ ڈریس پہن کر کافی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ باجی سیرش بھی نائٹ ڈریس میں ہی سوتی تھی، مگر کبھی بھی میں ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں بس امی کو دیکھتا تھا اور ان کا نظارہ کر لیا کرتا تھا، مگر میں امی سے کافی ڈرتا تھا، اسی لیے میں امی کو کبھی بھی ایسی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا جو گندی ہو۔ ایک رات امی بولی، ارشد بیٹا میرے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد اس طرح کا ہے، مجھے ہاسپٹل لے کے چلو۔ امی رو رہی تھی۔ میں نے امی کو بائک پر بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا اور گھر میں باجی سیرش اکیلی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ آج کی رات ہی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا اور ابو کو کال کی تو ہاسپٹل لے کر گئے اور ان کو ایڈمٹ کروایا اور ابو کو کال کی تو ابو نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ آپریشن کروائیں۔ امی کے پتے میں پتھری تھی اور ان کے پیٹ میں مسلسل درد ہو رہا تھا۔ میں امی کو ہاسپٹل چھوڑ کر واپس گھر آیا کیونکہ باجی سیرش گھر میں اکیلی تھی اور ہم کھانا بنانے لگے تاکہ ہم دونوں دن کا کھانا بنا کر گھر میں پکا رہے تھے اور ہاسپٹل لے جائیں اور وہاں پر ہی رہیں۔ میں نے باجی سیرش کو بتایا تو وہ کافی پریشان ہونے لگی اور کھانا بنانے لگی۔ باجی سیرش کچن میں کام کر رہی تھی، میں ان کی مدد کرنے لگا۔ باجی سیرش مجھے دیکھ رہے تھے، میں نائٹ ڈریس میں ہی تھا اور باجی نے بھی نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ نائٹ ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہی ان پر فدا ہو گیا اور بہانے ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنے میں ہی باجی سیرش نے کہا کہ کچن کے کبیڈ سے مجھے نمک نکال دیں۔ میں کچن کے کبیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باجی سیرش میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور میں ان کے کچن کے کبیڈ سے نمک والا ڈبہ نکال رہا تھا اور میرا جو باجی کے ساتھ ہے، باجی کچھ دیر تو اس کو محسوس کرتی رہی اور میرے سامنے کھڑی رہی، مگر پھر کہنے لگی، ارشد بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، نمک کا ڈبہ تھوڑا آگے رکھا ہوا ہے اور نکل نہیں رہا۔ باجی اس طرح کھڑی رہی اور میں محسوس کرتا رہا۔ میں کافی دیر اسی طرح سکون لیتا رہا اور باجی بھی اس کو محسوس کر کے غصہ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں واپس کھڑا ہو گیا اور باجی کھانا بنانے لگی۔ باجی کو جیسے میری اس حرکت سے کافی دلچسپی ہوئی تھی
وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کبیٹ میں چائے والا ڈبہ بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی نکال دو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔